آپ کا یہ ہے کہ اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو خود ولایت فقیہ مطلقہ کے قائل تھے اور اس کے باوجود جو ہے انہوں نے جمعہ کو نماز جمعہ کو واجب عینی کیوں نہیں قرار دیا؟ خوب اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت سارے پوائنٹس ہیں جو اس موضوع کے اوپر دوستان جو ہیں وہ پوچھتے ہیں اور سوالات آتے رہتے ہیں۔ دیکھیں چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نماز جمعہ ہو یا خود عید کا مسئلہ جو ہے، عیدین دونوں یعنی عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ بھی، اس کا واجب عینی ہونا یہ فقہاء کے اندر کافی بحث شروع سے رہی ہے، ٹھیک ہے، خصوصاً غیبت کبریٰ کے حوالے سے۔ اب جب امام معصوم موجود ہیں تو یہ واضح مسئلہ ہے کہ یا خود امام معصوم جہاں پہ ہیں وہ ادھر عید وہ پڑھائیں گے اور اسی طریقے سے جمعہ وہ خود پڑھائیں گے، یا جن کو انہوں نے جو ہے وہ کہا ہوگا کہ اختیار دیا ہوگا وہ اپنے اپنے علاقے میں جمعہ پڑھا سکتے ہیں یا عید پڑھا سکتے ہیں۔ یعنی در حقیقت جو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خود جمعہ کی نماز جو ہے اور عیدین کی نماز جو ہے یہ امامت سے بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے، کیونکہ اس کے آثار سے بھی پتہ چلتا ہے نا، یعنی ان دونوں کا اثر بھی ایک حکومتی اثر ہے، یعنی جس طرح ہوتا ہے نا ایک چیزیں جن کے اندر پاور نظر آ رہی ہو، یعنی جمعہ کے اندر ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے۔ اس وجہ سے خداوند متعال نے ان کا اختیارات جو ہیں ایسی عبادتوں کے اختیارات وہ خاص جو اپنی چنی ہوئی شخصیات ہیں ان کے ہاتھ میں رکھوائے ہیں، یعنی یہ شیعہ کا نقطہ نظر ہے۔ تو اس میں غیبت کبریٰ میں پھر وہ فقہاء کے درمیان کافی آراء ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، حتیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو بعض ہمارے فقہاء اور علماء ہیں کہ جو ولایت فقیہ کے موضوع کے اوپر زیادہ ڈسکشنز نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور خصوصاً ولایت فقیہ مطلقہ کا جو موضوع ہے اس کو تو بالکل قبول بھی نہیں کرتے، لیکن انہوں نے بھی ایک بات جو کیا وہ یہ کہ اگر کہیں پر حکومت اسلامی قائم ہو جائے تو وہاں پہ جو ہے وہ واجب کی نیت سے یعنی واجب عینی ہو جائے گا وہاں پہ جمعہ، یعنی در حقیقت وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ حاکم اسلامی ہو، حاکم اسلامی مشروع حکومت ہو، تو وہاں پہ جو ہے وہ جمعہ واجب عینی ہے۔ بعض یہ وہ فقہاء بات کرتے ہیں کہ جو اتنا حکومتی مسائل میں زیادہ بحثیں بھی نہیں کرتے۔ تو یہاں سے ایک بات ذہن میں بڑی آتی ہے، کھٹکتی ہے، وہ یہ کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کہ جو اختیارات فقیہ کو جنہوں نے وسعت کے ساتھ بیان کیا اور یہاں تک فرمایا کہ ولایت فقیہ ہمان ولایت رسول اللہ است، یعنی ولایت فقیہ وہی رسول اللہ کی ولایت ہے۔ اختیارات کی یہاں پہ بحث ہو رہی ہے، اختیارات میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، یعنی فقیہ کے پاس وہ اختیارات ہیں جو رسول اللہ کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، فقیہ کے پاس وہ اختیارات ہیں کہ جو امام معصوم کے پاس ہیں، مگر وہ چیزیں جو بعض خاص دلیلوں کے ذریعے سے مستثنیٰ ہو جائیں وہ ہے اپنی جگہ پہ۔ مقام رسول اللہ وہ اپنی جگہ پہ، فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جہاں پہ اختیارات ہوں گے، مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جس طرح قضاوت کا منصب تھا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہ منتقل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تفویض ہوا۔ اسی طریقے سے حکومت جو امامت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یہ منصب الہی تھا، یہ بھی حضرت علی علیہ السلام اور دوسرے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تفویض ہوا۔ سوائے رسالت اور نبوت کے دوسرے مقامات جتنے تھے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو تفویض ہوئے۔ اسی طریقے سے جو مناصب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہیں وہ فقیہ کی طرف تفویض ہوئے۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ اور بہت سارے فقہاء کا نظریہ جس کو ولایت فقیہ مطلقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک فقیہ جو ولایت فقیہ مطلقہ کے قائل بھی ہیں، پھر بھی وہ جمعے کو واجب عینی نہیں کر رہے، خود حکومت اسلامی بھی بنا لی پھر بھی واجب عینی نہیں کر رہے، کہہ رہے، تو اس میں واضح سی بات ہے، چند ہو سکتی ہیں اس کی صورتیں۔ ایک یہ کہ ہمارے حوضوں کا ماحول ایسا ہے، وہاں پہ اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کرتے تو ان کی مخالفت بہت ہوتی، تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مخالفت سے بچنے کے لیے جو ہے وہ یہ فتویٰ نہیں دی۔ ایک یہ ہو سکتا ہے کنڈیشن۔ اچھا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ اتنا پریشر آتا ہے مخالفت کا کہ ہر کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ ایک ہے، اور خصوصاً بعض خود رہبر معظم حافظ اللہ اپنی ایک کتاب ولایت کے اندر یہ خود فرما رہے تھے کہ میں نے ولایت کا ایک خاص معنی بیان کیا قرآنی نقطہ نگاہ سے۔ دقت کر رہے ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے ولایت کا ایک خاص معنی قرآنی نقطہ نگاہ سے بیان کیا، مجھے اتنا اذیت دی گئی اور رد کیا گیا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، فرمایا میں پریشان ہو گیا، ٹھیک ہے،
مطلب ایک مشہور شہرت والی بات سے ہٹ کے، فقہا کے اندر جو ایک مشہور بات ہوتی ہے اس سے ہٹ کے ایک بات کرنا، یہ ایک ہوتا ہے۔ لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر شخصیت کو دیکھا جائے تو یہ چیز بعید لگتی ہے کہ وہ اس وجہ سے انہوں نے، یعنی میں جو چیز سمجھوں کہ بعید ہے کہ انہوں نے یعنی اس وجہ سے فتویٰ نہیں دیا نماز جمعہ کے واجب عینی ہونے کا، یا حتیٰ نماز عید کے متعلق بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جماعت کے ساتھ بھی رجا کی نیت سے پڑھیں، رجاءً پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہی بات آیت اللہ العظمیٰ غجوادی عاملی نے اپنی کتاب ولایت فقیہ کے اندر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جن کے پاس اختیارات تھے، خود ولی فقیہ تھے اور اختیارات مطلقہ کے قائل تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے نماز عیدین کے وجوب کا، واجب عینی ہونے کا فتویٰ نہیں دیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ اس بحث میں ہے بہت گہرائی، مطلب کچھ نہیں، بہت گہرائی ہے، بہت گہرائی ہے اس بحث کے اندر، جہاں پہ پھر فقہا وہ اس طرح سے فتویٰ دے نہیں پاتے اس کے واجب عینی ہونے کا۔ کچھ شواہد ایسے ہیں، کچھ ادلہ ایسی موجود ہیں کہ جو پھر لازم ہوتا ہے جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے گزر نہیں پاتا، اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے وہاں پہ فتویٰ دینا۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں رہبر معظم حافظہ اللہ نے بھی جمعے کے متعلق واجب تخییری کا ہے ان کا، خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جمعہ کے متعلق واجب تخییری۔ واجب تخییری یعنی آپ یا نماز ظہر اختیار کر لیں یا جمعہ پڑھ لیں، کوئی ایک پڑھ لیں کافی ہے، یہ اختیار کر لیں، آپ کو دونوں میں اختیار حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جمعے کو اہمیت بالکل نہ دیں، اگرچہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ آپ ایک طرف اس کو تخییری بھی کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں کوئی اہمیت نہ دے۔ اب بتا یہ بات ہے، یعنی یہ ٹکراؤ ایک نظر آتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں ایسے بعض پیچیدہ چیزیں ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے ان کو۔ اب خود آیت اللہ العظمیٰ غجوادی عاملی آپ دیکھیں، ایران کے اندر ٹاپ کے مفسرین میں سے ہیں، پوری دنیا کے اندر ایک بڑا مفسر قرآن شیعہ کے اندر آیت اللہ العظمیٰ غجوادی عاملی ہیں، جن کی زندگی ہی قرآن پڑھتے ہوئے گزر گئی، قرآن پڑھاتے ہوئے گزر گئی، ٹھیک ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ خود آپ پاکستان کے اندر بڑے بڑے لوگ جو یہاں پہ تفسیر قرآن کرتے ہیں اور کہتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر اسرار ایک بڑا نام تھا تفسیر قرآن کے اندر، آج کل بھی کافی مفسرین، یقین کریں آپ آیت اللہ العظمیٰ غجوادی عاملی حافظہ اللہ کے دروس سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، اتنے قرآن کے اوپر دقیق باتیں اور اتنی مسلط علمی شخصیت، قرآن کی ہر آیت کو اس طرح لے کے آئیں گے، پھر اس موضوع کی آیات کے اوپر اس طرح ان کی گرفت ہے کہ بڑے بڑے حافظ بھی ان کے سامنے مطلب چھوٹے نظر آتے ہیں۔ اور پھر یہ صرف کمال نہیں ہے کہ آیتوں کا مجموعہ اکٹھا کرنا، پھر ان کی دقیق تفسیر، پھر ان آیتوں کو جو ہے وہ تفسیر قرآن پہ قرآن کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اتنا گہرائی سے تفسیر قرآن کا علم رکھنے والا اور مفسر قرآن، تو میرے بھائی ان کے لیے تو پھر آسان ہو جانا چاہیے تھا کہ وہ کہہ دیتے واجب عینی، لیکن انہوں نے واجب عینی نماز جمعہ کا نہیں کہا۔ جس طریقے سے ہمارے ایک برادر ہیں نا، وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن کریم جو ہے وہ کہہ رہا ہے فس آؤ، ٹھیک ہے، کہ بھاگو ذکر خدا کی طرف، اور فقی جو کہہ رہا ہے واجب تخییری ہے۔ تو پھر وہاں پہ انہوں نے ایک بات مناسب نہیں کی، انہوں نے کہا کہ آج کل جو ہے وہ فتوے جو ہیں وہ قرآن کے مقابل میں، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ہمیں بعض باتیں کہتے ہوئے بہت توجہ کرنی چاہیے، بہت دقت سے ان کے اوپر نظر کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں نا آیت اللہ العظمیٰ غجوادی عاملی حافظ اللہ، وہ بھی اس کے واجب تخییری ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں، مطلب اختیار کریں۔ اب اتنا بڑا مفسر قرآن، تو وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ان کو بتا رہی ہیں کہ بھائی آپ اس کو واجب تخییری ہی کہیں؟ کچھ اس قرآن کریم کی تفسیر کے لیے بعض اوقات آپ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ ایک موضوع ہے، انشاءاللہ اس کو پھر ہم ڈسکس کسی فرصت میں کریں گے، کہ بعض روایات جو آیات کے معنی کو پیش کر رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں بہت گہرائی سے توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ موضوع خود یہ کہ جمعہ پڑھانا کس کا حق ہے اور کس کو اختیار ہے، یا زمان غیبت میں وہ حق کس کے پاس ہے اور کس کو اختیار ہے، یہ خود موضوع روایات کے اندر گہرائی سے ڈسکس ہوا ہے۔ تو بڑے بڑے مفسر